بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے آخری ایام بھی عنایت کیے۔ ایک طرف عید کی خوشی ہے تو دوسری طرف رمضان المبارک کے جانے کا غم بھی ہے۔ یہ پررونق مجلس جو آج سجی ہوئے، اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت یادگار ہے کہ یہ ہماری رمضان المبارک کی آخری مجلس ہے، اور اس سلسلے میں میں نے جو خطاب شروع کیا تھا کہ کلمہ، اس حیثیت سے آج 29واں کلمہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ کلمہ ہے امتی۔ میں نے امہ پر پہلے ہی ایک مرتبہ ایک خطاب کیا ہوں، اسی کلمے سیریز کے اندر موجود ہے، لیکن یہ لفظ کہ امتی، اس میں بڑا درد ہے، بڑا سوز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی ہے۔ امہ کا مطلب میں نے اس وقت بیان کیا تھا کہ امہ یا سے نکلا ہے، اور اس کا مقصد ہے کسی خاص مقصد کے تحت لوگ جمع ہو جانا، اور اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سورہ فتح میں لفظ استعمال ہوا اسی معنی میں کہ آمین البیت الحرام کے 1400 صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے نکلے اور مشرکین مکہ نے روکا، تو اس وقت اللہ نے جو آیات اتاری ہیں ان میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم سب عمرے کی نیت اور مقصد کے تحت جمع ہو کے جا رہے تھے مسجد حرام کو، لیکن روک دیے گئے۔ تو امہ یا امو کا اصل مطلب تو ہے کہ کسی مقصد کے تحت جمع ہو کر قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن اسی سے لفظ بھی نکلا ہے جس کو کہتے ہیں ماں، ابن باپ، امن ماں ہے، عربی میں امن کا مطلب ہے ماں۔ یہ لفظ اسی سے بھی نکلا ہے، اور اسی سے جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے اس سے امی نکلا ہے۔ امت محمدیہ ایک کیا ہے؟ امت امی بھی ہے، اور اللہ کے رسول کا ایک نام امی ہے۔ اللہ کے رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جیسے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے بچہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہے، اسی حیثیت پر قائم رہے، اسی وجہ سے لکھنا پڑھنا جو نہیں جانتا ہے اسے امی کہتے ہیں۔ اور اس معاملے میں غیر انسان یعنی جو ہمارے ہیں نبوت کے علاوہ کا، ان کے لیے یہ ذلت کا سبب ہے
اور یہ باعث ذلت ہے لکھنا پڑھنا، لیکن رسول کے لیے باعث عظمت ہے۔ کوئی رسول کیا ہے یونیورسٹی سے ڈگری لے کے نہیں آیا تھا، ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ تعلیم دی، اور خاص کر ہماری پہچان نبی الامی، یہ نبی امی ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم کا انتظام براہ راست کیا۔ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ڈائریکٹ، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، تو اس حیثیت سے بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور مرکزی حیثیت سے، کیونکہ ماں پورے خاندان کو ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی سے پیدائش کا نطفہ اور پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کو بھی کہا۔ اور اسی طرح مکہ مکرمہ کو بھی قرآن نے القریٰ کہا۔ قریہ کہتے ہیں بستی کو، اور اس کی جمع ہے قریٰ۔ القریٰ بستیوں کی ماں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں سب سے پہلے آباد ہونے والی بستی مکہ تھی، جہاں حضرت آدم نے آ کے آباد کیا تھا، اور سب سے پہلے مسجد جہاں بنائی گئی تھی وہ بھی مکہ تھی۔ اسی لیے اللہ نے کہا قرآن کے اندر القریٰ ومن حولہا، کہ القریٰ ہے یہ پورے بستیوں کی ماں ہے، شہری ہو یا اگر خاندانی ہو یا اللہ کی عبادت کے لحاظ سے ہو۔ پہلی مسجد جو قائم ہوئی وہ دراصل کیا ہے، مکے کے اندر ہے۔ بعد میں حضرت ابراہیم نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، ورنہ تو جبرائیل کے ایما پر، آئیڈیے پر حضرت آدم نے پہلے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا۔ اور آج بھی زمین کو اگر آپ ناپ کے دیکھیں تو سینٹر پلیس جو ہے پورے زمین کرۂ ارض کا، وہ کعبۃ اللہ ہے۔ آج بھی کعبۃ اللہ سینٹر ہے بالکل پوری زمین کا۔ تو اس حیثیت سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو القریٰ کہا۔ تو میں بتا رہا تھا کہ لفظ امت، یہ سب کے اندر ایک معنی ہے جس کے تحت یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ایسا مجمع یا یہ ایسی جماعت جس کے عقیدے اور جس کے اصول اور جس کے طور طریقے، جس کے عادات اطوار، جس کے اعتقادات ایک ایسے منہج پر ہوں جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ اسی منہج اور سلوک اور راستے پر وہ کام کر رہی ہے، اس کو کہتے ہیں امہ۔ اب یہ عجیب بات ہے، ہمارے اندر لفظ امت اتنا کمزور ہوا کہ ہم اپنے آپ کو فرق کے اندر بانٹنے لگے، امت کی حیثیت سے جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ صدیاں بیت گئی ہیں ہم پر، جس کا رونا ہم کیا ہیں، علماء بھی روتے رہے، عوام میں سے حساس لوگ بھی روتے رہے۔ کوئی کہتا اپنے کو حنفی، کوئی کہتا شافعی، کوئی کہتا مالکی، کوئی کہتا حنبلی، کوئی کہتا شیعہ، کوئی کہتا سنی، کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں کوئی فلاں۔ امت پھر رہ گئی کہاں گئی وہ امت جس کو اللہ کے رسول نے خود تیار کیا؟ اسی وجہ سے میں نے اس کا آخری ہمارا عنوان امتی میں نے جان بوجھ کے رکھا، تاکہ ایک پیغام ہے جو میں 29 دنوں کے بیانات میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو فائنل کر کے آج آپ کے ہاتھ میں دے دوں۔ جنہوں نے بھی کم و بیش اس کے اندر شامل ہوئے، خواہ وہ 5 دن ہو یا 1 دن ہو، میں ان سب کو جو آج موجود ہیں اور جنہوں نے سنا یا اس کے ذریعے جو لاکھوں افراد بعد میں سنیں گے نیٹ کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی، یہ بیان بہت دور تک جا رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے ان سب کے لیے ایک آخری میرا پیغام بن جائے کہ ہم کون ہیں اور ہمارے لیے رسول کی محبت کیا تھی، اور ہم کہاں بھٹک گئے اپنے اپنے فردی ناموں کو لے کر، جبکہ رسول نے ہمیں امت بنایا تھا۔ تو لفظ امتی کے اندر یہ لفظ مضمر ہے، امتی، میری امت، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ امہ کا مطلب تو میں نے بتا دیا، لیکن امتی کا مطلب ہے میری امت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کل زندگی جو کام کیا، کس کے لیے کیا؟ نہ اللہ کے رسول کو دنیا چاہیے تھی، نہ نام و نمود چاہیے تھا، نہ خوبصورت عورت چاہیے تھی۔ یہ 3 تو اسی وقت مکے والے پیش کر دیے جب ابتدائی ایام تھے اللہ کے رسول کے۔
اللہ کے رسول آپ مالدار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ابھی مالدار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو سرداری ہونا چاہیے تو ہم ابھی سردار مان لیتے ہیں، اگر آپ کو کوئی خوبصورت ترین عورت ہو تو پورے عرب کی خوبصورت ترین عورتیں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم یہ پوچھ رہے ہو زمین کی چیزیں، اگر تم آسمان کی چیزیں پوچھتے، ایک ہاتھ میں میرے کیا ہے چاند رکھ دیتے اور دوسرے ہاتھ میں تم سورج رکھ دیتے، پھر کہتے کہ اس دعوت سے رک جاؤ، تو میں تب بھی رکنے والا نہیں۔ اصل منہجی اعتبار سے مرکزی طور پر کام کس پہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرقوں پر کیا، جماعتوں پر ٹکڑے کرنے کے لیے کیا نہیں، ایک مرکزی مضمون ایک امت پر کیا۔ یہ سب سے بڑا دردناک پہلو ہے آج کا کہ ہم نے اس کو سمجھنے میں بڑی کوتاہی کی ہے، بڑی کوتاہی کی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو خطاب کر کے صاف فرما دیا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے بھی اس دین کے اندر جماعتیں ایجاد کی، فرقے بنائے، فرقو فرق اسی سے ہے، فرقہ اسی سے ہے، جنہوں نے بھی فرقے بنائے، دینہم، دنیا کے فرقے نہیں، یہ کم ہلاکت و بربادی ہے۔ ڈی ایم کے یہ ڈی ایم کے میں جم جاؤ، نہیں کسی اور بے وقوف کے پیچھے جم جاؤ، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، اور یہ کم ہلاکت خیز معاملہ ہے۔ اس سے دین کیا ہے؟ اگر جائے گا بھی تو پھر کیا ہے؟ بعض معاملات میں وہ اٹھا سیدھا ہو سکتا ہے۔ دنیا کے فرقوں کے بارے میں اتنا خطرناک معاملہ نہیں ہے جتنا خطرناک معاملہ دین کے فرقے ہیں۔ فرمایا کہ دینہم، اپنے دین میں فرقے بنائے، وَكَانُوا شِيَعًا۔ اب دیکھیے یہ لفظ شیعہ سمجھنا ہے تو اس سے سمجھ لیجئے، شیعہ، شیعہ اصل میں یہی سے نکلا ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے ایک کے بے انتہا محبت کرنا، لیکن بدبخت نفرت کرتے ہیں، محبت تو نہیں کرتے۔ دوسرا لغوی معنی ہے شیعہ کا پیروی کرنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، حضرت نوح کے بعد ابراہیم آئے تو نوح ہی کے طریقے پر چلنے والے بن کے آئے، وہ کوئی الگ دین لے کے نہیں آئے کہ اللہ دو ہیں بول کے، نوح بھی ایک اللہ بولے، وہ بھی آئے تو بولے ایک اللہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی نوح کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو شیعہ کا اصل مطلب ہے پیروی کرنا، اور پیروی کرنے سے بنتا کیا ہے؟ فرقہ بنتا ہے، فرقہ۔ ہاں، کسی ایک شخصی پیروی، اللہ بچائے رکھے کہ لوگ کیا ہیں، آج بیان سنے اور مجھے دیکھا کچھ سدھرے تو بعض لوگوں کو خیال آیا کہ جاوید صاحب کبھی غلطی نہیں کر سکتے، انہوں پوچھو برابر بولیں گے، ہم بن کر کے کام کریں گے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ہے وہ فتنہ جو قوموں کو بگاڑ دیا، یہ ہے وہ فتنہ۔ اور علماء نے بھی اپنی چاپلوسی میں کیا کیا، جب لوگوں نے خود ان کی پیروی کرنی شروع کر دی تو انہوں نے روکا نہیں، انہوں نے کہا کہ چلو جی نام تو ہو رہا ہے میرا، ہونے دو، میرے پیچھے ایک گروپ آئے۔ اور بندہ اس میں پاگل پن ہے، جس طرح شراب میں نشہ ہے اسی طرح سیٹ کا ایک نشہ ہے، عہدے کا ایک نشہ ہے، اور یہ نشہ ہی ہمارے علماء کو برباد کر گیا۔ جب یہ نشہ ان کے اوپر چڑھا تو انہوں نے کیا ہے، تفرقہ بازی میں اپنے آپ کو لگا دیا بجائے کہ اتفاق امت پہ درس دیتے۔ عوام تو عوام کے لیے تو کیا عربی محاورہ ہے، الانعام، العوام کالانعام، عوام تو چوپائے کی طرح ہے، جانوروں کی طرح، جیسا پلٹا ویسے پلٹ جاتی ہے۔ ان بیچارے معصوم ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں، دکھایا نہیں گیا۔ لیکن اصل میں جب کسی سے انسان متاثر ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھ کے کوئی کام بھی کر دکھاتا ہے، پھر یہ وبا جو ہے نا، یہ مرض ایڈز کی طرح اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ جو فلاں ہے نا وہ غلطی نہیں کرتا، ان کی بات ہے نا 100% درست ہے، یہیں سے وہ غلطی آگے بڑھتی ہے تو انسان کیا ہے، فرقوں میں بٹتا ہے، اور یہی فرقے آخرکار جہنم میں لے جاتے۔
یہ بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا ہے. سیکھو، سمجھو، پڑھو، سب کرو، لیکن اندھی پیروی کسی کی نہ کرو جب تک کہ دلیل نہ دے. دلائل پر مبنی ہو، بات مانو. اگر تمہیں واقعتاً شبہ ہے تو خود بھی علم حاصل کرو اللہ کے لیے. قرآن حدیث خود پڑھنا سیکھو، کوئی بڑی بات نہیں ہے. تمہاری زبان انگریزی نہیں سیکھ لیتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے اکاؤنٹس کا کوئی الف با نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی تم اکاؤنٹس میں بہت بڑے ماہر بن جاتے ہو. اسی طرح تمہاری تعلیم کوئی نہیں ہوتی، لیکن ایک انسان کسی فیلڈ میں کوشش کرتا ہے تو بہت بڑا انسان بن جاتا ہے اس فیلڈ کا. تو ویسے ہی تم اس میں بھی محنت کرو، کتاب اللہ پڑھو، عربی سیکھو، کلام اللہ پڑھو، اسلاف کی کتابیں پڑھو، بخاری مسلم پڑھو، ابو داؤد ترمذی پڑھو، ابن ماجہ مسند احمد پڑھو. تمہیں کوئی نہیں روکنے والا ہے. آج پرانے زمانے میں تو کم از کم کوئی روک سکتا تھا، آج میڈیا اللہ کے فضل سے وہاں پہنچ چکی ہے. تمہیں کسی دکان پہ جا کے کوئی کتاب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے تم کیا ہے اپنے فون میں پوری لائبریری ڈاؤن لوڈ کر لے سکتے ہو. شام کی پوری لائبریری ڈاؤن لوڈ کر سے الشاملہ ایک نیٹ ورک ہے جس کے اندر کروڑوں کتابیں ہیں. تم ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے دنیا کے اندر لائبریریوں سے، لیکن وہاں پر موجود ہے. ایک کلپ پہ تمہارے پاس PDF فائل آ جائے گی، پڑھو. کوئی مشقت کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے تمہیں. لیکن اللہ کے لیے اندھی تقلید نہ کرو کسی کی. وہاں سے فرق بنتے ہیں، اور یہ پودا اتنا زہریلا ہے پوری امت کو کھا جاتا ہے اندر سے. اور ایڈز کا مریض جس طرح کیا ہے دیکھنے میں ڈھانچہ رکھتا ہے اور اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا، بعینہ ہی اسی طرح پوری امت کھا جاتی ہے. دیکھنے میں اتنی بہت سے افراد، اتنا بڑا مجمع، لیکن اندر ایمان کی کوئی رمق دمق باقی نہیں رہتی، کوئی کام نہیں ہوتا اس امت سے. یہی وجہ تو ہے نا آج ہمیں کوئی پوچھ کے دیکھنے والا بھی نہیں ہے نا. ہاں، غیروں کا کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہو کے پوچھتی ہیں. امریکہ کا کوئی کتا مرتا بھی ہے تو اس کے لیے عدالت میں کیا ہے سوال جواب تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے. لیکن فلسطین میں ہمارے ہزاروں بندے مرتے بھی ہیں تو کوئی عدالت میں ایک لفظ بولنے والا نہیں ہے ہمارے لیے. آج خواہ ہندوستان کے گجرات کا حال ہو، یا برما کا حال ہو، یا فلسطین کا حال ہو، یا اسی طرح دوسرے وہ مواقع جہاں پر مسلمان قسم پرسی میں گزار رہے ہیں، کون پوچھنے والا ہے انہیں؟ کون انہیں کچھ اہمیت دینے والا ہے؟ کیوں ذلیل ہو گئی امت؟ کیونکہ امت نہ رہی. مسئلہ یہاں اٹکا، امت نہ رہی، وہ ٹکڑے میں بٹ گئی. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اپنے پاس جو ہے نا اس میں خوش ہے. میں صحیح، اللہ کہتا ہے یہ بدبخت جب کٹتے ہیں نا گروپوں میں، ہر ایک اپنے پاس جو ہے نا اس پہ خوش ہوتا ہے. میرا امیر ہے نا، میرا فلاں بڑا ہے نا، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا، وہ جو بول دیا نا بول دیا، صحیح ہے بالکل. ہم سرموں کیا انحراف نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں اس کو، اندازن مانتے. کوئی بدبخت دیوانہ جاہل آ جائے آپ اسی کو بھی بڑا مان لیں. کوئی کہتے کہ کیا ہے نہ لیلۃ القدر. ابھی میں نے کل فون آیا تھا، ایک بندہ کہہ رہا لیلۃ القدر نہیں ہے، 4 رکعت ظہر کی نماز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی ایک گروپ جاتی ہے پاگل. میں نے یہی کہا کہ وہ پاگل کیا ہے، نیم پاگل ہے، اس سے بڑا خطرہ ہے. پاگل پورا بن جائے تو خطرہ اترا نہیں ہے، نیم پاگل بنتا ہے تو بڑا خطرہ ہے اس کے لیے. وہ جو ہمارے پاس ہے نا نیم حکیم خطرے جہان. آدھا ڈاکٹر کیا ہے جی، پوری جان کے لیے خطرہ ہے. بنا تو پورا ڈاکٹر بنا تو مریض کو اچھا کرے گا، نہیں ڈاکٹر نہیں بولا تو مریض خود نہیں آئے گا، نہیں تو ڈاکٹر ہی نہ کیوں جاؤں. آدھا ڈاکٹر بن کے بیٹھ گیا تو پھر تو پتہ نہیں کتنا وہ قبرستان بھیجے گا. یہی حالت ہے نیم ملا خطرہ ایمان. آدھا ملا آدھا مولوی، کچھ نہیں پڑھا، جاہل قسم کا کچھ کیا ٹرانسلیشن سے بن گیا. وہ خطرہ، یہ تو یہ خطرہ جان تھا، یہ بدبخت خطرہ ایمان بن جائے گا بعد میں. ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. ایسے جاہلوں کے پیچھے بھی لوگ جا رہے ہیں. کسی کو یہ خوش بخت لگتا ہے، کسی کو کیا ہے آسان نہیں لگتی ہے. چلو جی نمازی نہیں ہے،
اچھی چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے. ہمارے لیے تو کیا یہی تو ہونا تھا. ارے انہوں فتویٰ دے دیے، نماز دی. کسی نے کہہ دیا زکوٰۃ نہیں ہے اور خوش ہو گئے، ارے چھڑو جی مال جمع کرتے رہو، ان کے پاس زکوٰۃ، ان کی گروپ میں ہم جم جائیں گے، زکوٰۃ ہی نہیں ہے ان کی گروپ میں. ان کی گروپ میں چلے جائیں، نماز ہی نہیں ہے ان کی گروپ میں. کوئی اور گروپ نکلے وہ کہے کہ بھائی زنا بھی حلال ہے تو پہلے ادھر چل جاؤ، بھائی ان کے پاس تو زنا بھی حلال ہے. اجے پرسوں ایک لیٹر ہمارے بھائی صاحب نے لے کے آیا تھا، گیس امام کا تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کا فتویٰ کیا ہے؟ شادی کرو بولا اللہ تعالیٰ، لیکن مرد عورت سے کرو بولا نہیں، عورت بھی کر لیے جا، مرد بھی کر لیے جا. میں فتویٰ دیتا ہوں ملکوں انہوں اترا ڈال لو بیٹھے. ہاں اوپر ہیڈنگ ٹائمز آف انڈیا کچھ تھا، وہ جو میرے شاگرد بھی ہیں وہ لا کے بتلائے تھے کہ نیوز ان کی آئی ہے، ہیڈنگ میں گیس امام سیس، وہ کہہ رہے ہیں لا حول ولا. اس کے پیچھے بھی ایک گروپ ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، لواطت بھی کرتی ہے. عجیب ماحول نہیں؟ بندر بھی بنتی ہے، سور بھی بنتی ہے، پھر بھی مسلمان بھی ہے. پاگل بھی اٹھ کے کھڑے ہو جائے نا، اس کے پیچھے بھی 2-3 چلے جائیں. عوام ہے ایسی. کیوں؟ بنیادی بات پتہ نہیں ہے انہیں کہ کسی کے پیچھے جانا نہیں ہے. اصل میں تمہیں ماننے کا جو کچھ بھی اصول ہے وہ تو اللہ، اس کے رسول اتھارٹی ہے. پھر اس اتھارٹی پہ دنیا کا کوئی، افریقہ کا کوئی ہو، امریکہ کا کوئی ہو، اگر چلتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے. بازو پڑوس میں رہتے ہوئے نہیں چلتا ہے تو وہ میرا بھائی نہیں ہے. اصول تو یہ ہے اصل میں امت کا. بنیادی مرکز کو مانو، ٹکڑے نہ کرو. اسی لیے فرمایا کہ فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بھی تفرقہ ڈالا، گروپ بنائے اپنے دین میں اور ان کے پیچھے چلنے لگے. اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہہ دیا لست منہم، اے اللہ کے رسول کسی فرقے میں سے آپ نہیں ہیں. لست منہم، کسی فرقے میں آپ نہیں ہیں. کوئی بھی فرقہ بنایا اور کہتا ہے کہ یہ صحیح، تو پہلی چیز اللہ ڈکلیئر کرتا ہے اس میں رسول نہیں ہے. اب اپنی منمانی طریقے سے بنا لو، تم رسول کے بغیر بنا لو، سیدھا جہنم میں جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ رسول کے بغیر اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا. آج کوئی کہتا ہے ہم رسول کو نہیں مانتے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کہے گا میں نہیں مانتا. کوئی صالح عمل تہجد گزار بن جائے اور کہے کہ رسول کو نہیں مانتا، تو اللہ کہے گا تیری نماز لے جا، تیرے منہ پہ پھینکتا ہوں میں. میرے رسول کو مان، پھر تو تیری ذرا سی نیکی بھی میں قبول کر لوں گا. میرے رسول کو نہ مان، تیری بڑی سی بڑی عبادت بھی کوئی اعتبار نہیں. کسوٹی تو پہلے رسول کو رکھا. تجھے اللہ ملا کیسے؟ اللہ ملنے کی وجہ تو رسول تھی نا. اسی لیے اللہ کے رسول نے پہلے دعوت اپنی دی. ہر رسول نے اپنی دی دعوت. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، مجھے مانو میں رسول ہوں، پھر اللہ کو مانو، کیونکہ میں تو اطلاع دینے والا ہوں. اصل میں تمہیں اللہ ہے. تم کیسے سمجھ لیے؟ اگر تم سمجھو گے بھی تو غلط سمجھو گے. پھر بعد میں اپنی عقل سے سمجھو گے تو بدھزم، جینزم، جنہوں نے عقلوں سے سمجھا، اہرمن ایرانیوں نے 2 سمجھ لیا، صوفیوں نے پورا خدا سمجھ لیا. تم اپنی عقل سے بھی سمجھنا چاہو گے تو الٹا سمجھو گے اللہ کو. میرے ذریعے سے سمجھو گے تو صحیح سمجھو گے. میں ہی تمہیں بتانے والا ہوں کہ اللہ کون ہے. تو رسول نہیں ہے کسی فرقے میں، کسی فرقے میں رسول نہیں ہے. فرقہ بناؤ تو رسول نہیں ہے، امت بناؤ تو رسول ہے. یہ میرا پورے مہینے کا پیغام ہے. بڑے غور سے سنو. حضرت معاویہ بن سفیان روایت کر رہے ہیں
ترمذی، ابو داؤد، طبرانی کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں اور بہت کثرت سے آئی ہیں، مضمون تو بہت جگہ ہے۔ فرمایا ستفترق امتی، وہی لفظ امتی آ گیا، دیکھو ستفترق امتی علی 73 فرقة کلہم فی النار الا واحدہ۔ میری امت آگے چل کر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 70 پر 3 فرقے بن جائیں گے۔ میری امت، میری امتی، تو معلوم ہو گیا امتی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غیر مسلم بھی آپ کا ایک معنی میں امتی ہے، عیسائی بھی ایک معنی میں، کیونکہ اللہ کے رسول کے دور کے بعد پیدا ہوا، امتی ہے۔ لیکن مراد یہ نہیں ہے یہاں پر مسلمانوں میں 73 ٹرائبس بنیں گے، فرقے بنیں گے، مسلمانوں میں بنیں گے۔ اس وجہ سے اشارہ کیا کہ امتی، غیر مسلموں کے فرقے کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا دوسری روایتوں میں، بخاری کے اندر فرمایا کہ یہودیوں نے افترقت الیہود، یہود فرقے بنے، میرے آنے سے پہلے ہی فرقے بن گئے۔ کتنے بنے ان کے؟ 71 بن گئے۔ یہودیوں کے اندر 71 فرقے اللہ کے رسول آنے سے پہلے ہی بن گئے، اور بعد میں آئے نصارہ، اور ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ 72 بنے، یہ پورے، یہ ایک بڑھ گئے، وہ 71 بنے، یہ 72 بنے۔ پھر کہا کہ یہ امت بنے گی 73۔ تو جو ایمان نہیں لائے، ہندو، بدھ مت، جین مت، عیسائی، یہودی، جو آپ کی کیا ہیں، بالواسطہ نہیں بلا واسطہ ہی امتی ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں ہے۔ امتی کے اشارہ کہاں ہے؟ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، جو مجھے مانے گی، رسول بولے گی، اللہ بولے گی، قرآن بولے گی۔ ہاں، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتی، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک نہیں ہوتے ہیں۔ آخر فرقہ آیا کہاں سے پھر؟ نبی ایک، اللہ ایک، حرم ایک، کعبۃ اللہ ایک، سب ایک ہیں، پھر فرق کیوں بنے؟ کیوں جماعت در جماعت ہو رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے خود کوششیں کر رہے ہو؟ کیوں لڑ رہے ہو؟ کتنے مساجد میں فساد خود مسلمان کرا رہے ہیں، کیوں؟ آخر کیا ہو گیا تمہیں؟ تم فرقہ نہیں ہو، تم امت ہو، امت بنو، فرقے نہ بنو۔ اور فرمایا کیا؟ ستفترق امتی علی 73 فرقة، میری امت کے اندر 70 پر 3 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے۔ انجام کیا ہوگا؟ کلہم فی النار، سب جہنمی، سب جہنمی۔ فرقے بناؤ، جہنم کا راستہ ہے، امت بناؤ، صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ فرقے نہ بنو، نسبت شخصی طور پر نہ دو، میں فلانا، میں فلانا، نہیں، تم امتی ہو، تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونا ہی اتنا بڑا شرف ہے، کافی ہے تمہیں، کسی اور شرف کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ تو فرمایا کہ کلہم فی النار، سب جہنمی، الا واحدہ، الا واحدہ، الا واحدہ، سوائے ایک، ایک، سوائے ایک۔
صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں وہ آخر کون جو اتنے فرقوں میں سے سوائے ایک کے اور وہ جنتی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم الجماعہ، ایک روایت کے الفاظ، دوسری جگہ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی. کیا فرمایا؟ وہ کون ہیں؟ وہ ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ قائم تھے، اسی پر قائم رہیں گے. اب اس میں یہ کہہ دیتے تو بالکل کافی تھا، ما انا علیہ، جس پہ میں قائم ہوں. نہیں، فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جو دین سمجھے، جس پر قائم رہے، جیسے گزارا، اس پر کوئی ایک بندہ بھی صدیوں بعد افریقہ کے کسی جنگل میں بھی پیدا ہو کے وہ عمل کرتا ہے تو وہ میرا گروہ ہے، انہیں جنت جائے گا. یہاں گروہ کا مطلب یہ نہیں کہ جماعت ہی ہونی چاہیے، الگ الگ بھی رہو، عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے، سلوک ایک ہے، طریقہ ایک ہے، صحابہ اور رسول سے جو کچھ ملا اس پہ قائم ہے. فردن ایک اکیلا آسٹریلیا میں کوئی جی رہا ہے، کوئی المانیہ میں کوئی جی رہا ہے، کوئی یورپ کی کنٹری میں کوئی جی رہا ہے، لیکن کتاب و سنت اور منہج سلف پہ جی رہا ہے، وہ بھی دراصل میری جماعت کے اندر ہے، وہ بھی ایک اکیلا جنتی ہے الگ سے، وہ ایک گروہ کے برابر ہے. وہ ایک امت، وہ امت کس پہ جمنا؟ اللہ کے رسول جو دین دے کے گئے اس پر، اور صحابہ نے جیسے سمجھ کے عمل کیا اس پر. اب کتنی بڑی ہلاکت ہے کوئی کہے کہ ہمیں تو کیا قرآن بس جی، باقیہ ہمیں نہیں مانتے. جہنمی کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اور کوئی کہتا ہے قرآن حدیث بس جی، ہم صحابہ کو نہیں مانتے. جہنم کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا بولنے والا. جب تک قرآن حدیث صحابہ پیر پورے ملا کے ایک منہج نہیں لائیں گے تمہارے لیے نجات نہیں. کلہم فی النار. کوئی گروہ آیا وہ کہتا ہے کہ بھائی حسبنا کتاب اللہ، ہمارے واسطے کتاب اللہ کافی ہے بھائی، ہمیں جو پڑھیں گے سمجھیں گے بس اہل قرآن بنے. کلہم فی النار کے اندر آ گیا، چلے گیا جہنمی. اب بدبختوں نے کیا کیا؟ نماز جماعت کی کوئی نماز ہی دکھتی نہیں. بولا کہ نماز کیا ہے، جماعت کی نہیں ہے، جو چاہے کرتے پھرو، گھر میں پڑھ لو. پھر یوں دیکھا، نہ ظہر کے 4 ملتے ہیں، نہ عصر کے 4 ملتے ہیں، نہ مغرب کے 3 ملتے ہیں، کوئی قرآن میں نہیں ملتا ہے 3 رکعت یا 4 رکعت. کہا کہ 2 رکعت جو چاہے کرتے پھرو، ہمیں کیا ہے، قرآن سے اتنا ہی ملتا ہے. میں اس بدبخت سے پوچھتا ہوں، مرتا ہے تو تجھے جلانا ہے یا دفنانا ہے؟ جو جیل لے کے دھوکہ دے رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، اس سے میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ اگر تو مر جائے تو تجھے جلانا ہے یا دفنانا ہے؟ اگر دفنانا کہے تو ثابت کر قرآن سے، یا جلانا کہے تو بھی ثابت کر قرآن سے. کہیں قرآن میں نہیں ہے دفناؤ، کیسے ثابت کرے گا تو؟ مشرکوں کی طرح جاؤ، جا کے کیا ہے تجھے شاخ دے کے جو جلاتے ہیں آج وہیں جلانا تجھے. تیرے خاندان کو یہی کہنا پڑے گا، اس کو دفناؤ مت، اس کو جلاؤ. یہ ثبوت تو ہمیں احادیث میں ملا ہے. اب کوئی بدبخت دوسرا گروہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم قرآن سنت کو بھی مانتے ہیں جی، لیکن پھر فہم سلف کو نہیں مانتے. صحابہ نے جو سمجھا وہ تو کیا ہے، بہت پرانا سمجھنا تھا جی، آج بہت ترقی ہو چکی ہے. ہم جو جدید طریقے سے قرآن کو سمجھیں گے نا، وہ صحابہ بھی نہیں سمجھتے تھے. پھر تو ہوا کیا، کہنے لگے کہ پھر کیا ہے جی، زکوٰۃ ایک مرتبہ زندگی میں دو، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا. صحابہ سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے، قرآن حدیث میں ہمیں ملتا ہے زکوٰۃ دو، ہر سال دو، ہمیں نہیں ملتا. ہمیں صحابہ نہیں چاہیے نا.
کہہ دیا ایک بہت بڑا گروہ اندھادھن چل رہا ہے جو کیا ہے ایک مرتبہ نکال دیا تو نکالتا ہی نہیں، کلہم فی النار، اسی فرقے کے اندر آ گیا، سب جہنم۔ کوئی دوسرا نکل کے آیا جو سنیت کے اندر دراڑ ڈال دیا، اس نے کہا کہ ہم نہ صحابہ کو مانیں گے نہ ان کی روایتوں کو مانیں گے، ہم اپنے اہل بیت کو صرف مانیں گے، ان سے آنے والی روایتوں کو مانیں گے، اور تفرقہ کر دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فاصلہ کوئی صحیح خلیفہ نہیں سوائے علی کے، ڈائریکٹ وہ ساتھ میں۔ ابو بکر کافر، ابو بکر قابض ہو گئے، زبردستی چھین لیا علی سے، عمر بھی کیا ہے زبردستی چھین لیا، عثمان بھی زبردستی چھین لیا، ورنہ تو ایک ہی خلیفہ ہے، شیعہ کہلائے۔ کلہم فی النار، کوئی چیز انہیں اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ سب بڑے بڑے گروہ میں گنا رہا ہوں، جنہوں نے کیا کیا، ایک کو مانا ایک کو چھوڑا، یا دو کو مانا ایک کو چھوڑا، نہ دو کو مانا آخری کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخلے کے لیے جنت والا واحد ایک گروہ جو بتایا وہ کیا تھا، کتاب سنت میرے صحابہ، یہی جنت میں داخل ہونے والا گروہ ہے مسلمانوں، اور یہی امت کا منشا ہے۔ اور لطف کی بات دیکھو، جتنے گروہ تم بناتے ہو نا، ان سب کے امام اسی عقیدے پر تھے۔ اگر ثابت کر دو اس عقیدے پہ نہیں تھے تو پھر ہم بھی مان لیتے۔ جتنے گروہ تم نے بنایا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی عقیدے پر تھے، امام مالک رحمہ اللہ 90/3 پیدائش، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری پیدائش، اسی عقیدے پر تھے، امام شافعی رحمہ اللہ 150 ہجری پیدائش، اسی عقیدے پر تھے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ 160/8 ہجری یا 60/7 ہجری، اسی عقیدے پر تھے۔ ائمہ اربعہ کے عقیدے ایک ہیں، انہوں نے کہا کتاب و سنت اور صحابہ منہج سلف، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے پاس تو اس حد تک تھا کہ اگر قول صحابی بھی مل جاتا تو اپنا قول روک لیتے، کہتے کہ قول صحابی بس میں کافی ہے، میں اپنا قول نہیں بولوں گا۔ کسی فتوے اور کسی منہج میں، کسی اختلاف میں قرآن میں دلیل نہیں ملتی تو سنت میں تلاش کرتے، سنت میں بھی دلیل نہیں ملتی تو صحابہ کے قول میں تلاش کرتے۔ اگر قول صحابہ بھی مل جاتا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بولتے میں فتویٰ نہیں دوں گا، اس پہ چلو بس۔ قول صحابہ کو بھی اتنا زیادہ اہمیت دینے والے آج انہی امام کے قول کو لے کے احادیث کو ٹکراتے ہیں، حالانکہ امام تو پوری زندگی یہ کہتے ہوئے گزرے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ بھائی دیکھو میرے پاس پورے احادیث نہیں پہنچے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی حدیث کلیکشن ہی نہیں ہوئے تھے، تو صاف کہہ دیا آگے آنے والوں کو، کبھی میری بات حدیث کے خلاف پڑ جائے تو اٹھا کے پھینکو میری بات کو اور حدیث کو مان لو، کیونکہ وہی میرا مذہب ہے۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میرا مذہب صحیح حدیث ہے۔ آج مجھے نہیں معلوم ہے، کل معلوم ہو جائے تمہیں اور میرا قول کیا ہے خلاف میں ہو تو تمہیں چھوڑ دو قول کو، حدیث پر عمل کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ جب اپنے آپ کو پہچان گئے کہ لوگ ہجوم کی طرح آتے تھے، مسجد نبوی بھر جاتی تھی ان کے درس میں، اس وقت خلیفہ ہارون رشید اس نے التجا کی تھی، امام آپ ایک ایسی کتاب لکھ دیں کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق ہر مسئلے کا حل مل جائے۔ تو اس کے ایما پر اپنے پورے علم کو جمع کر کے رات دن کر کے انہوں نے کتاب لکھی حدیث کے مطابق کیسے زندگی گزارا جائے، المعطا کے نام سے۔
لیکن پھر بھی معلوم تھا کہ بہت سے حدیثیں ہو سکتی ہیں میں نے نہیں سنا ہوں گا، کیونکہ ابھی پورے حدیث کا کلیکشن نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے لکھی لیکن اس کو قانون نہیں بنایا۔ ہارون الرشید خلیفہ تھا وقت کا، اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں کعبۃ اللہ پہ لٹکا دوں موطا کو، اور حکم دے دوں کہ جو بھی عمل ہے موطا کے مطابق کرو۔ تو امام نے کہا نہیں خلیفہ، ایسا کرنے سے لوگ بہت سے مسائل سے رہ جائیں گے، پتہ نہیں میرے پاس پورے احادیث پہنچے ہیں یا نہیں، آپ اس کو قانون نہ بنانا۔ صاف انکار کر دیا، اور مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد کو اعلان کر دیا کہ لوگوں دیکھو ایک واحد شخصیت ہے، اور جب بیٹھتے تھے نا سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ ہوتا تھا، قبر مبارک ہوتی تھی جہاں بیٹھتے تھے، تو ایسے بتا کے اشارہ کر کے کہتے تھے دیکھو یہ صاحب القبر جو ہیں صرف ان کی بات ہے دنیا میں جو ہم رد نہیں کر سکتے، بقیہ جو بھی آئے تو اس کی بات حق بھی ہو سکتی باطل بھی ہو سکتی، آپ رد بھی کر سکتے ہیں قبول بھی کر سکتے ہیں، سوائے ایک شخصیت ہے جن کی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی، آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ مان رہے ہیں، تو صاف لکھا اگر میرے قول کے مطابق حدیث مل جائے تو عمل کرو، اگر خلاف مل جائے تو میرے قول کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، حدیث پہ عمل کرو، فرقہ نہ بناؤ، مجھے بڑا نہ بنانا۔ اور آخری میں چوتھے امام تو اتنا زیادہ احساس لے کے آئے تھے کہ امت کی نفس کو پڑھ لیا، یہ ہوگی ضرور گمراہ فرقوں میں بٹے گی، تو انہوں نے کتاب ہی لکھ ڈالی، مسند احمد 30 جلدوں کے اندر ہے، 30,000 احادیث کا کلیکشن ہے مسند احمد، اور پورے فقہا میں پہلے محدث ہیں جو امام احمد نے رحمہ اللہ نے کتاب جمع کی حدیثوں کا، جتنا علم تھا ان کے پاس ان سب کو انہوں نے کیا کر دیا، کتاب کی شکل میں جمع کر کے رکھ کے بتا دیا کہ جو بھی مسئلہ ہے حدیث کے مطابق ڈھونڈو۔ اور اپنے درس میں باقاعدہ کہا کرتے تھے لوگوں نہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرو، نہ سفیان ثوری کی پیروی کرو، نہ کسی اور امام کی پیروی کرو، مسئلے وہیں سے لو جہاں سے یہ لوگ لیتے ہیں، کتاب و سنت سے۔ اس وجہ سے کوئی اس سے پہلے گزرے ہوئے فقہا کی کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی، پہلی حدیث کی کتاب بعد میں بنی امام احمد ابن حنبل کی مسند احمد، آج بھی موجود ہے 30,000 احادیث پر۔ اب بات بدبخت جو حدیث کو نہیں مانتے ہو کہ پتہ نہیں صحیح لکھے یا انہی کی لکھی ہوئی کتاب آج بھی موجود ہے یا نہیں، کون جانتا ہے 80 ہجری کہاں ہے، 200 سال کہاں ہے، آج 1400 سال 1200 سال میں کیا ہوا۔ یہ کیوں بدبختی چھائی؟ کیونکہ جاہل ہے، حدیث کیسے محفوظ ہوئی پتہ نہیں ہے اس کو، اس وجہ سے بدبخت کہتا ہے یہ تو صرف بریانی کھا کے زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ حدیث کے لیے محدثین نے کیا کچھ زندگیاں قربان کی۔ اب لطف دیکھیے 1950 اور 1980 کے درمیان جو بڑے بڑے اسکالر تھے، ان میں ایک کا نام ہے حمید اللہ، جنہوں نے تقریباً اپنی زندگی کی 90 بہاریں دیکھی، 90 سال سے زیادہ زندہ رہے، اور اس میں سے 60 سال خالی ریسرچ میں گزارے، یورپین کنٹریز کے بڑے بڑے کتب خانوں میں چھان ڈالا۔ تو انہیں صحیفہ ملا حدیث کا اس دور ہی کے لکھی ہوئی کتاب سے۔ اچھا بات ذرا علمی ہے، شاید سمجھیں تو بہت آسانی ہوگی۔ امام احمد ابن حنبل نے جب احادیث لکھی نا، ان کا ایک ترتیب تھا، وہ ترتیب کیسے کرتے تھے؟ الفابیٹیکل آرڈر میں انہوں نے کیا کیا، جمع کیا الف، تو الف سے کون سے صحابی کا نام آتا ہے؟ الف اور با، ابو بکر، پہلے ابو بکر صدیق، مسند ابو بکر،
حضرت ابو بکر سے جتنے مل سکتے ہیں سب احادیث کو ایک ہی جگہ جمع کرتے. پھر کون؟ ابو ہریرہ سے جتنے ملے سب. تو اس طرح کیا کیا انہوں نے، ہر ایک الفابیٹیکل آرڈر میں صحابہ سے جتنا ملا اس کو ویسے ہی جمع کر دیا اور اس کا نام دے دیا مسند. مسند کا مطلب یہی ہے، الفابیٹیکل آرڈر میں جمع کرنا. تو انہوں نے کیا کیا، مسند ابو ہریرہ میں کل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث آئے اس کو جمع کر دیا. کب جمع کیا؟ 200 ہجری میں. اچھا، آج ابھی ہم مانتے ہیں یہی وہ کتاب ہے جو مسند احمد امام ابن حنبل نے لکھی، آج ہم مانتے ہیں. ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ریسرچ کیا 1950 کے بعد، تو یورپ کے کتب خانوں میں سے ایک کتب خانے میں ایک صحیفہ ملا، ایک انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد تھے. حمام ابن منبہ ان کا نام تھا. ابو ہریرہ سے جنہوں نے پڑھا ان کا نام تھا حمام ابن منبہ. انہوں نے کیا کیا، امام ابو ہریرہ سے جو کچھ بھی لیا وہ سب اس وقت لکھا، اور اس کے بعد وہ کہاں گیا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ صحیفہ آج تقریباً 1200 سال بعد ان کے ہاتھ کو مل گیا. اب انہوں نے کیا کیا، اس صحیفے کو رکھ کر پورے احادیث کو جمع کر کے پھر اس کے بعد اس کو آج پرنٹڈ ملتا ہے. صحیفہ حمام ابن منبہ آپ کو مل جائے گا کتابوں کے اندر، بک سٹور میں مل جائے گا، آج پرنٹ ہو کے ملتا ہے. تو انہوں نے پرنٹ کروا کے کیا کیا، اس کو امام ابن حنبل نے جو کتاب لکھی اس وقت مسند ابو ہریرہ جو لکھا اسے، اور کیونکہ یہ بھی ابو ہریرہ کی روایتیں تھیں، انہوں نے بھی ابو ہریرہ کی روایتیں کلیکشن کی تھی. ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ 1200 سال سے وہی آ رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں باقاعدہ لکھی ہوئی کتاب مل گئی، یہ کتاب چھپ گئی. دونوں کو میچ کیا گیا تو ایک فرق نہیں ہے. یہ ہے احادیث میں محدثین کا کردار جمع کرنے میں. آج بیٹھے بیٹھا یہ صحیح وہ صحیح، یہ ضعیف وہ ضعیف بول رہے نا، ان بدبختوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ محدثین نے کیا کچھ کیا حدیث کو کلیکشن کرنے میں. 1200 سال کا نسخہ، 1200 سال کی کاپی، 1200 سال بعد کسی اور نے بھی لکھی، ایک دوسرے نے بھی لکھی، کیسے دونوں کو میچ کرتے صحیح ہوگا؟ 1200 سال پہلے دو اشخاص نے ایک ہی فرض سے پڑھا، اور اس نے بھی پڑھ کے کتاب جمع کی، اس نے بھی پڑھ کے کتاب جمع کی. اگر صحیح میں واقعتاً پڑھا ہے تبھی دونوں کی یکساں ہو سکتی ہے. اگر نہ پڑھا ہوتا تو اس نے جو لکھا اس میں اختلاف ہوگا، اس نے جو لکھا اس میں اختلاف ہوگا. لیکن جب 1200 سال بعد اس کی کتاب ڈائری ملی تو میچ کی گئی. تو امام احمد ابن حنبل کی اب جو پرنٹ ہو رہی ہے مسند احمد، اس میں ابو ہریرہ کے تحت جتنے احادیثیں آئی ہیں اتنے ہی حمام ابن منبہ کی حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ بات حقیقتاً ثابت ہو گئی کہ احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جلیل القدر ائمہ کو پیدا کیا، جنہوں نے کانٹ چھاٹ کے رکھ دیا کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، آپ کو پوری حفاظت کے ساتھ مل گیا. اب اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے امت کو کہ کیسے احادیث پر عمل کرے. ایک ایک مسئلے پر احادیث کا کلیکشن اتنا آ چکا ہے، ایسے ایسے سافٹ ویئر بن چکے ہیں. آپ کو اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہے اور وہ ڈھونڈنے میں آپ کو تقریباً 2-3 لاکھ احادیث کے اندر کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہے آپ ایک کلپ پہ ماریں آپ کو پورا آ جائے گا، پورا آ جائے گا کہاں کہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. امت، حدیث میں امت کہاں استعمال ہوا ہے؟ 2 لاکھ احادیث میں آپ امت ٹائپ کریں، آپ کو جتنی کتابوں میں امہ آیا ہے، جتنی حدیث میں امہ آیا ہے، سب کا سب آپ کے سامنے رہے گا. آج اتنی آسانی پیدا ہو چکی ہے کہ فرقہ بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ اسی وجہ سے بتا رہا ہوں.
پرانے زمانے میں جہالت تھی، لوگ مجبور تھے، علماء گمراہ کرتے تھے، یہ سب اسباب ہیں، لیکن آج تو نہیں ہے۔ کم از کم اب تو ہوش کے ناخن لو، اب تو فرقوں میں نہ بٹو، اب تو ان کی بات لے کے مت ناچو۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سامنے ہے، تمہارے سامنے، جاؤ جا کے چیک کرو جو بول رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں، میری بات کو بھی چیک کرو، صحیح ہے تو قبول کرو، ورنہ رد کرنے کا پورا اختیار ہے، کیونکہ تمہاری جنت اور جہنم اسی پر منحصر ہے، تمہاری بہت بڑی زندگی اس پر انحصار کیے ہوئی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے کتنے لوگوں سے مل کے تم چیک کرتے ہو کہ تمہارے لیے بزنس کون سا سیٹ کرنا ہے، کتنی تڑپ، کتنی کوشش کرتے ہو، ذرا سا بھی نقصان ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں بزنس مین، ان سے گفتگو کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، رات دن فکر کرنا، لوگوں کے بزنس دیکھنا، کیسے کرنا ہے، کیسے کمانا ہے۔ یہ 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو، دائمی زندگی کے لیے تم نہیں کر سکتے۔ دائمی زندگی کے لیے تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے، بس جی مولوی صاحب بولتے سن لیں گے ہم، نہ کائی کو جی پریشانی، جا کو دیکھ لے کو کیا کی، انہوں ہی بولتے ہیں بھائی، دونوں کو آدھا کر لیں گے، ہوتا ہے قصہ ختم، ان کا بھی مان لیں گے، ان کا بھی مان لیں گے۔ نہیں تو بعض لوگ کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی لا کے رکھ دیتے، مولوی صاحب کیا، مولوی صاحب آپ لوگ لڑ لے کو ہمیں کیا کرنا، اس کے بعد میں کیا بھی کرتا نہیں، با چھوڑا تو میں، بڑا آسان مسئلہ۔ میں پوچھتا ہوں تمہارے لیے دل کی بیماری ہے، درد ہے، یا کوئی پریشانی ہے، سانس تکلیف ہو رہی ہے، اور ایک اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ تو بولتا ہے کہ وہ گیس پرابلم، دوسرے کے پاس جاؤ تو بولتا ہے کہ نہیں جی اینجیو کرانا ہے، تیسرے کے پاس جاؤ بولے تو میرے پاس اینجیو کی ضرورت نہیں، دوا کھانا ہے۔ اب تم کیا تین جنے تین بولتے میں کہا بھی کرتا نہیں، میں بیٹھ جاتا ہوں، بولیں گے دیوان ہے کہ سر کا پھریں گا، 4ویں کرنے جاؤں گا، یہ بولتے نہیں لگا اتنا ڈاکٹر بولنا کیسا، میں مر جاؤں گا کہ میں رہوں گا کہ رات کو نیند نہیں آئیں گی، پریشان ہوگا پھریں گا کہ 4 ڈاکٹر الگ الگ بولے نا، چھوڑ دال سب کو ڈاکٹر للے کوئی میں نکو بھائی مجھے بولو چھوڑتا کیا، دنیا کا تو بھاگتا، اپنا مفاد ہے بولے تو 10 ڈاکٹروں کے پاس جاتا، اور وہ بھی ڈاکٹر آج کے ایسے دیتے وقت 100 بھی دلا کو دیتے، نہیں ہوا بولو نہیں ہوا کہ دوسری دوا کھاؤ، ان کے پیٹ کو کیا درد دی، پیسہ اس کا گیا، اسے کیا پرواہ، 1% بھی افسوس نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں میں نے کیا مریض کو زبان دی تھی، اچھا ہو جائے گا بولا تھا، آج مریض پلٹ کے آیا ہے، پتہ نہیں کیا، اس وقت بھی ریٹرن دوا لکھنے کے لیے بھی بیوقوف برابر فیس لیتا۔ بعض جگہ تو میں نے خود دیکھا ہے، جو 1 ہفتہ دوا کھا کے آؤ بولتا، چپکے بولتا تھا پیسہ لینے ہیں، 1 ہفتہ کا تو ریپیٹ لکھتا، پھر اور 1 ہفتہ ریپیٹ لکھو 500 روپے فیس لیتا، پھر وہاں برابر ادب کے ساتھ 500 روپے لے لو برابر دے، ہمیں ایک فتویٰ دیے تو 1000 روپے 500 روپے تو کون تبھی آؤں گا، ہاں کیا دے کے جینو، انہوں فتویٰ دیے تم کو پیسہ الگ دینا گا، ان جاؤ جی تمہارے سے کہ ہزاروں پڑیں، ہمیں جا کو ہونت لے لیں گے۔ دین بولے تو یہ، دنیا بولے تو اس کی قیمت یہ، یا اللہ نہیں پوچھے گا۔ اور یہی معاملے کے بکاؤ علماء بھی ہیں، سردردی یہ ہے، اصل میں علماء بھی اپنی اہمیت نہیں سمجھتے، 11.5 روپے کے واسطے اس کے پیچھے پھر لے کو، سیدھا اوپر جا کو فاتحہ پڑھ لے کو پھرے، تو انہیں کیا سمجھتا 11.5 کی پارٹی ہے، اسے کہیں کو 100-200 دینا کا تھا، برابر چلر نہیں ملا تو بھی جا کو 8 لے لے گا تھا، کہاں سے تبھی 11.5 روپے ان کو رکھ ڈالے تو مسئلہ ختم، لے کے چل جاتے انہوں، ان کو کہیں کو زیادہ دینا پوچھتا ہوں۔ قرآن اور حدیث کو پامال آدھا یہ کر دیے، آدھا عوام کر دی۔ اب سب سے نچلا کیا ہے ہمارے لیے، یہی ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بڑا آدمی کیا نہیں کرتا، اپنے بچے کو عالم نہیں بناتا، ٹھیک ہے تو فقیر نہ ہونے، میں کہیں کو فقیر بناؤں پوچھتا ہوں، لوگوں سے نہ منگلے کو پھریں گا، کیا بہت سے بہت موزہ نہیں کریں گا،
4,000 روپے، نہیں امام بن گا 10,000 روپے، 10,000 روپے میں کیا ہے، کیا بھی ملتا نہیں آج، کیا زندگی گزاریں گا؟ اور ہمارے لوگوں کو بھی کمیٹیاں مسجد کی رکھیں نا، کروڑاں ڈال کو رکھیں مسجد کی کمیٹیاں میں، ایک اچھا پیسہ دیکھو امام رکھیں گے، جو گھر کا نہ گھاٹ کا کرو بولتے دیکھو ویسا نکل گیا تو انہیں موزن انہیں چیختے ہی سونے والا ابھی ذرا سو جاتا اٹھ کو آنے کے بغیر، ٹھیک ہے تو سستا ملتا 300 روپے کا موزنی، تو اچھا 4,000 روپے میں کون بھائی آئیں گا؟ بڈھا وہ جیسے ریٹائرڈ ہوگا، انہیں نہ پہلے اذان بولا نہ بعد میں اذان بولیں گا، اسے لے لگا وہ اذان بولو گا تو انہیں کہاں سے بولیں گا اذان؟ انہیں کیا کی بولتا؟ انہوں کیا سمجھتے چیپ میں ہوگا بولتے 3,000 میں ایک موزن تھا کہتے اذان دیکھو چل جاتا تھا کہتے، پھر آتا تھا کہتے اقامت دیکھو جاتا جی کیا جی اقامت دیکھو جاتے تو جی اذان کے پیسے دیتے، اقامت کے پیسے، نماز کے پیسے دیتے، مجھے معلوم تو بوس اس کا دیتے اس کے واسطے آتا میں اب تو میں نماز پڑھو تو ایکسٹرا پیسہ کا وہ دیے تو پڑھوں گا۔ یہ حالت ہے ہمارے مؤذنی کی، یہ حالت ہم نے دین کو بنا لی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یہ عجیب حالت ہے ہم امت مسلمہ کی۔ تو سب سے پہلی چیز سمجھنا ہے مسلمانوں، اپنے آپ کو ایک امت سمجھو، جب اپنے آپ کو ایک امت سمجھیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا تم ایک جسد واحد کی طرح ہو، ایک جسم کی طرح ہو۔ کسی مسلمان کو تذلیل کرنا ہے یا کیا جاتا ہے تو وہ ایک کی نہیں پورے مسلمانوں کی ذلت سمجھو، کسی مسلمانوں پر زخم لگتا ہے تو وہ ایک کی نہیں پورے مسلمانوں پر زخم سمجھو، کسی مسلمان کو مارا جاتا ہے تو اس ایک کا پرابلم نہیں وہ سب کا پرابلم سمجھو، کوئی مسلمان غریب ہے تو وہ اس کا پرابلم نہیں، ہم سب کی غربت سمجھو۔ یہ اتفاق و اتحاد اپنے اندر لاؤ، یہ ایک عقیدے پہ جمو۔ وہ عقیدہ کون سا ہے؟ ایک اللہ ہونے کا عقیدہ، وہی عبادت کے لائق، وہی سجدے کے لائق، وہی رکوع کے لائق، وہی قومے کے لائق، وہی قیام کے لائق، وہی دعا کے لائق، وہی نظر کے لائق، وہی نیاز کے لائق، وہی پکارنے کے لائق۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے جس کے لیے آپ کیا ہے پکاریں، دعا کریں، نیاز کریں، نظر کریں۔ ایک اللہ ہے، باقی یہ کوئی نہیں ہے، نہ بت میں ہے، نہ مجسمے میں ہے، نہ دیواروں میں ہے، نہ درگاہوں میں ہے، نہ قبروں میں ہے، نہ جھنڈوں میں ہے، نہ بنڈوں میں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، ایک عقیدہ۔ جان چلی جائے اللہ ایک ہے، اس عقیدے سے ہم نہیں پھر سکتے۔ کہیں یہ موقع پیش آئے کہ گردن کٹانا ہے یا کسی اور کے سامنے جھکنا ہے تو مسلمان گردن کٹائے گا، کسی اور کے سامنے نہیں۔ بولو نا بھائی، نہیں جھکے گا، نہیں جھک سکتا ہو، گردن کٹ سکتی ہے، جھکنا اسی کے سامنے، قیام میں کھڑنا اسی کے سامنے، رکوع کی حد تک جھکنا اسی کے سامنے، سجدہ کرنا اسی کے سامنے، غائبانہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اسی کے سامنے، غائبانہ ڈرنا اسی کے سامنے، نظر کرنا اسی کے سامنے، نیاز دینا اسی کے سامنے۔ قادر علی کی نیاز بھی نہیں، عبد القادر جیلانی کی نیاز بھی نہیں، نیاز صرف اللہ کا حق ہے۔ نظر مانتے ہو تو اللہ کے لیے مانگو، قسم کھاتے ہو تو اللہ پر کھاؤ۔ لا تحلفوا بآبائکم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک او کفر۔ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، باپ بولتے میری باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یا کفر کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ شرک
قسمت کا سارا انحصار اللہ پر ہے. بلی آڑے آ گئی، بدفعلی، فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدفعلی لینا شرک ہے. بدفعلی کیا؟ انہیں آیا، اس کی صورت دیکھا، گدھے کی صورت دیکھے تو دن برا کہتے، بلی کی صورت دیکھے تو دن برا کہتے، کالی پیکٹ دیکھ لیے تو دن برا کہتے. کیا عجیب و غریب. یہ سب خدمت کے تمہارے کیا ہیں؟ تقسیم کرنے والے ہیں. اللہ ایک ہے، وہ بناتا ہے، بگاڑتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا عقیدہ جس پہ جم جانا ہے وہ کیا ہے؟ اتباع صرف رسول کی ہے، کسی اور کی نہیں. علامۃ الدہر آ جائیں، فرید العصر آ جائیں، لمبی لمبی داڑھی ہو جائے، ان کی داڑھی جا کے کیا ٹخنے تک پہنچ جائے، جبہ آدھا ہوتے ہوتے آدھی پنڈلی تک پہنچ جائے، قبہ ہوتے ہوتے ایک بڑا مینار کا منظر پیش کرے، پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. مانیں گے تو بالدلیل مانیں گے. کسی کی اندھا دھن مانیں گے تو وہ اللہ کے رسول کو مانیں گے. وہ کچھ بھی کہہ دیں ہم مانیں گے. وہ کہیں کہ میں یہاں کھڑا کھڑا جنت کے اندر گوشہ توڑا تو ہم کہیں گے بالکل صحیح کہا. وہ کہیں گے میں یہاں کھڑا کھڑا ابھی شیطان کو باندھ دیا اور اس کے منہ تک میرا ہاتھ گیا اور وہاں اس کا تھوک میرے ہاتھ میں لگا، تو ہم کہیں گے مان لیا. ہمیں اس سے سروکار ہی نہیں. بولتے کیا ہے؟ ہمیں اس سے سروکار بولنے والے کون ہیں؟ رسول ہے. وہ کہیں گے کہ ہر ایک شام سورج جاتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہاں سے نکلوں، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر وہیں سے نکل جہاں سے کل نکلا تھا. ایک قیامت کے قریب دن آئے گا جب اللہ کہے گا کہ جہاں تو غروب ہوا تھا وہیں سے نکل، تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل صحیح. سائنس کہتی ہے کہ سورج کہیں نہیں جاتا، وہ تو دورہ کرتا ہے، اسی سے تو رات دن ہوتے ہیں، وہ جاتا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں سورج ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، ہر شام سجدہ کرتا ہے. کیسا سجدہ کریں گا؟ انہیں سجدہ گر جائیں گا نیچے آ کو زمین پہ. بعد میں ہماری عقل تو یہ بولتی ہے انہیں کیسا سجدہ کریں گا؟ انہیں سجدہ گر جائیں گا نیچے. ہمیں پتہ نہیں. اللہ کے رسول نے بولے اندھی پیروی. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ چپکلی جو ہوتی ہے نا، چپلک، اس کو دیکھو تو مارو، ایک مار میں مارو تو تمہیں کیا ہے؟ 100 نیکیاں ہیں. 2 مار میں ابھی کم، 3 مار میں ابھی کم. کیوں؟ یہ بدبخت ایسی تھی کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس نے اپنے پھونکوں سے آگ کو بڑھانا چاہا. اب عقل بولتی ہے کون کی سپلک 1400-2000 سال پہلے پھونکی سو سے اس کی پوری نسل کو کئی کچھ سزا. کون سی سپلک پھونکے گی وہ؟ اور انہیں کتنا پھونکیں گی؟ کیا بھڑک جائیں گا آگ؟ بولو نا. سپلک پھونکی تو آگ کیا بھڑک جائیں گی؟ انہیں ہے کتنی. ہم نہ سروکار نہیں، ہم نہ سروکار نہیں. اللہ کے رسول بولے ایک مار میں 100 نیکی ہونا کا تو کر، نہیں تو جا جہنم کو. تو یہ نیکی کا موقع دیا اللہ کے رسول. ایک ہی مار میں مارے 100 نیکی بولے اللہ کے رسول. بخاری کے اندر روایت موجود. اندھی پیروی کرنا ہے تو ایمان. یہ ہے امت کا عقیدہ، یہ ہے امت کا عقیدہ. سوال نہ کرو کیوں کیا، کوئی سوال نہیں. ویسا کرو گے تو تمہیں ہر معاملے میں گمراہی ملے گی. تم بولیں گے کیا تو دور سے آ کو عمرے کو فلائٹاں یہ وہ 2-3 لاکھ خرچہ کیا کرنا سکتے، وہ 4-7 چکراں پھرنا کہتے. میں یہاں آج بنا کو کیا ہے 4 کروڑ ڈبہ پھر لے تو نہ کرو بولیں گا. کیا کرنا ہے بھائی پھر باقی؟ ہاں وہ بھی پتھر، وہاں جا کو طواف کرنا. حجر اسود بھی پتھر، وہاں جا کو بوسہ دینا. صفا مروہ بھی پتھر، وہاں سے بھاگنا. اب کوئی بیٹھ کو عقل سے سوچے یہاں بھی پتھر، وہ بھی پتھر، وہ بھی پتھر، وہاں بھاگو وہاں بھاگو، یہاں پھرو، یہاں آج وہاں سے وہاں پھر لے تو ٹرپلیکین سے رائے پیٹا سے ٹرپلیکین کا تو عمرہ مل جائے گا اسے. کیسا ملے گا؟ دوسرا تو کوئی ہے نہیں نا. سوال نہیں. اتباع، اندھا دھن اتباع. کہہ دیے نا آپ صحیح، وہی صحیح. اس کے علاوہ میری عقل مجال نہیں، وہاں نہیں پہنچ سکتی. ہماری پوری عقلیں لے آ کے اللہ کے رسول کے در پہ چھوڑ دو بس.
آپ جو بتائیں نا وہ صحیح۔ نمبر 2۔ نمبر 3، قرآن و سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ کیا سمجھے ہیں اس کو دیکھو، نہیں گمراہ ہو جاؤ۔ اس کے بغیر اگر تم کہتے ہو کہ میں سمجھ لیتا ہوں، سب سے پہلی گمراہی یہ آئے گی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ کو جاؤ۔ ہے کیا نماز نہ کو پڑھو قرآن کے اندر موجود ہے؟ فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت من استطاع او اعتمر فلا جناح علیہ۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اگر تم اس کے ساتھ صحیح کر لو بھاگ کر تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو قرآن کیا ہے کیسا معلوم ہوتا ہے؟ کرے تو اچھا، گناہ نہیں تمہارے اوپر، نہیں کرے تو کیا بھی نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عمرہ رہندے حج رہندے، صفا و مروہ کی صحیح فرض وہ نہیں کرے تو ہوں گا نہیں، تم نہ عمرہ ہوں گا نہ حج ہوں گا۔ اور لیکن قرآن کا بھی فرض بولت نہیں، قرآن بولتا ہے کہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیہ۔ کون تبھی کر لیا تو اچھی چیز ہے، تطوع کہتے ہیں نفل کو، ایک زیادتی کی چیز ہے بس۔ اللہ کے رسول اور صحابہ بتائے کہ یہ اصل میں ایسا قرآن بولا، لیکن قرآن کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نہ عمرہ ہوتا نہ حج ہوتا۔ لیکن قرآن تو بولتا ہے تو کر لیے تو اچھا ہے، بولتا ہے تو اچھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ ویسے ہی ہزاروں ایسی آیتیں ہیں جن میں تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کا مفہوم ہے کیا اصل میں۔ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، اور کیا ہے؟ تجارت کو چھوڑ دو۔ اب اس کے بعد بولتا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، نماز قائم کر لیے تو نکلو باہر، تجارت کرو۔ اب اس میں کیا ہے؟ انتشروا، حکم صیغہ ہے فرض کا۔ اب کیا معنی کیا ہوتا؟ کون بھی جمعہ پڑھتے گھر کو جانا نہیں، پورے دکانوں کو جانا، کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے قضیت الصلاۃ، نماز ختم کرو، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز جمعہ ختم کرنے کے بعد گھر کو گئے بغیر تجارت کرنا تم پر فرض ہے۔ اب کون تبھی یہ مفہوم لے لے کو بول ڈالتا جی کون تبھی گھر کو گئے تج کافر ہو جاتے، تمہیں سیدھا نکل کو جاؤ دکانہ کو۔ کون سمجھایا کہ یہاں پر امر ہونے کے باوجود بھی یہ امر نہیں ہے؟ کون سمجھایا؟ صحابہ عمل سے سمجھائے، اللہ کے رسول عمل سے سمجھائے۔ یہ امر ہے، حکم ہے، ہونے کے باوجود حکم کا مطلب نہیں ہے یہاں پر صرف یہ ہے کہ جیسا پہلے روکا تھا بھائی نہیں کرو بول کے، بس اس کو حلال کر دیا، اب کر سکتے ہو، یہ بولنے کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ انتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ۔ اب یہ حکم سمجھایا کون؟ صحابہ۔ اس کا بغیر تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کروڑوں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ آج کیا ہے ذرا جلدی بھی کرنا ہے، کیونکہ سحری کا بھی انتظام ہے، اس وجہ سے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے۔ میں اب عموم ایک عنوان آپ کے ہاں دے رہا ہوں، ہم میں سے کون فرقہ بننا چاہتا ہے، امت بننا چاہتا ہے؟ فرقے والے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھا۔ امت والے کون ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب امتی ہیں۔ تو اللہ کے لیے اب کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہمارے 3 اصول ہیں، 3 اصول ہیں۔ اللہ، اس کی عبادت ہوگی، کسی غیر اللہ کی نہیں ہوگی۔ اوکے بھائی؟ کہیں سجدہ نہیں، نہ بنڈے پو، نہ جھنڈے پو، نہ قبر پو، نہ درگاہ پو، نہ ولی پو، نہ قلی پو۔ معلوم؟ سب مانتے ہو؟ سب مانتے ہو؟ لو جی کتنے لوگ مانتے ہیں دیکھو، سب مانتے ہو؟
سب مانتے ہو. کہیں پہ سجدہ نہیں ہوگا, کہیں پہ رکوع نہیں ہوگا, کہیں پہ قیام نہیں ہوگا, کسی غیر اللہ پہ نظر و نیاز نہیں ہوگی. پہلا اصول. نمبر 2, رسول کی اندھی اتباع. کیا ہے؟ رسول کی اندھی اتباع. وہاں عقل نہیں لڑاؤ گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا, وہ کئی کو مولوی صاحب, یہ کئی کو مولوی صاحب, کون سا کئی کو بھی نہیں. بول دیے بس ختم. آتاکم الرسول فخذو, رسول دے لے لو. نہاکم عن, روک دے رک جاؤ. نسلاقت. واتقوا اللہ, نہیں کرتے اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, وہ پکڑ بھی جب پکڑتا ہے نا بڑا زبردست پکڑتا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ کسی کی اتباع نہیں کرو گے سوائے, بولو نا بھائی, اللہ کے رسول کے. ہو گئی بات دوسری. تیسری بات کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کو اپنی عقل سے نہیں, صحابہ کے منہج پہ سمجھو گے. کس کے منہج پہ؟ صحابہ کے منہج پہ. رات رات بیٹھ کے کہتے بھی قرآن پڑھ لے کو ترجمہ, یہ اتنا مولوی صاحب بولتا ہے اللہ, وہاں نہیں چلے گا, تیری عقل نہیں. اس آیت کو اترے 1400 سال ہو چکے ہیں, جا جا کے دیکھ پہلے والے نے کیا سمجھا ہے, اس کے مطابق بول. آج آ کے بیٹھ کے کیا ہے, سحر نہیں ہے, آج آ کے بیٹھ کے کیا ہے, زکوٰۃ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ بولنے کا تجھے اختیار کس نے دیا؟ پہلے پاگل تھوڑی ہے تو, اختیار ہی ملا نہیں, بولنے لگ گیا. وہ بولنے کا اختیار جو تھا وہ وہاں تھا, اور وہ بول کے چلے گئے. کیا ہے کیا نہیں ہے وہاں واضح تر ہے. صحابہ کے اندر فہم سلف کے بغیر قرآن و سنت سمجھ نہیں آتا. اگر اس عقیدے پر جم گئے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ایک نہیں دو نہیں, 100 مرتبہ 3 مرتبہ کھا کے کہتا ہوں کہ وہ افریقہ کے جنگل میں بھی کوئی جی رہا ہے تو وہ میرا بھائی ہے, ہم سب کا بھائی ہے. نسل, رنگ, قبیلے یہ ہم کو جدا نہیں کر سکتے, ہم سب ایک ہیں. ہم نیک بنیں گے تو ایک بھی بن جائیں گے. بس یہ میرا آخری پیغام ہے. آج کے دن مسلمانوں امت بنو, کسی خلاف نہ بنو, درد رکھو, کچھ نیک عمل کر جاؤ تاکہ ہمیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی قبول کر لے, جنت مل جائے. یہ 3 عقیدوں کو کبھی نہ بھولو, اس پر اپنی زندگی کو قائم رکھو, تو بس آپ کے لیے پوری زندگی کے لیے آئیڈیل نمونہ مل گیا. اب اس حیثیت سے سب سے اہم بات جو میں کہہ رہا ہوں, اس کو غور سے سنو. میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, کوئی نہ اٹھے. بہت اہم اعلانات ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. پتہ نہیں اس کے بعد کون سی محفل میں مل سکوں گا یا آپ مل سکیں گے, زندہ رہوں گا بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں تمام کی جان ہے. جو موقع مجھے ملا ہے اس حیثیت سے میں پیغام دے رہا ہوں. 29 دس کے بیانات صرف یہ نہیں کہ چند دنوں کے لیے تمہیں اور ہمیں یکجا کر دیے اور اس کے بعد وہ الگ ہم الگ جو چاہے کرتے پھرے. نہیں, اس کا ایک مقصد ہے. یہ ملنا, یہ ملاقات کرنا. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں آپ سب لوگوں سے محبت کرتا ہوں. اس محبت کا تقاضا ہے کہ میں اس ملاقات کے بعد بھی آپ سے ملاقات کرتا رہوں. یہ ملاقات ہماری آخری ملاقات نہیں ہونی چاہیے. اور اس ملاقات کا واحد مقصد نہ دنیا ہو, نہ جاہ و جلال ہو, نہ نام ہو, اللہ کے لیے.
اور میں بھی اللہ کے لیے آپ سب لوگوں سے محبت کرتا ہوں. یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن سایہ جو کہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ ملے گا ان دو لوگوں کو جو رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. ان دو لوگوں کو بھی سایہ ملے گا عرش کا جو صرف اللہ کے لیے ملے تھے اور اللہ کے لیے بچھڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں تھا. میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے آپ لوگوں سے. اور صحابہ ہمیشہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے واللہ انی لاحبک کثیرا، اللہ کی قسم میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ بولنا محبت کو بڑھاتا ہے. یہاں تک کہ سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ جیسے نوجوان کو عبادتوں میں سب سے بہتر پایا تو ایک مرتبہ خود معاذ کو سامنے کر کے کہا اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیا رتبہ ہے. جن کی محبتوں کے لیے پوری دنیا ترستی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس سے بڑا کوئی اور رتبہ ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تھا حضرت معاذ کو. یہ فقرہ ہمیں کسی اور صحابی کے لیے معلوم نہیں ہے کہ کہیں کہا ہے، لیکن حضرت معاذ کو کہا تھا. محبت اور بلا غرض کی محبت، پیسہ نہیں، نام نہیں، اپنی کوئی وجہ نہیں، مقصد نہیں. اس پر دو اشخاص ملتے ہیں تو ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے. من احب للہ، جو صرف اللہ کے لیے ملتا ہے، وابغض للہ، جو صرف اللہ کے لیے بچھڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، وعطا للہ، جو صرف اللہ کے لیے دیتا ہے، ومنع للہ، جو صرف اللہ کے لیے روکتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. ایمان کی تکمیل ہے بے غرض محبت کرو. اللہ کی قسم میں بے غرض محبت کرتا ہوں، اس کے اعلان میں مجھے کوئی عار نہیں. اسی بے غرض محبت کے ناطے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہماری ملاقات یہاں سے ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ ملاقات جاری رہنا چاہیے، اور اس ملاقات کا ذریعہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی وجہ سے ہو، محبت ہو. تو مسلمانوں اپنے آپ کو علم کی طرف لاؤ. آج تمام مسائل کا جڑ جہالت ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے. اگر ہم اللہ کی کتاب اور رسول کے سنتوں کو خود پڑھ لیں تو اس طرح کی گمراہیاں ہمارے اندر نہیں آئیں گی جو آج ہو رہا ہے. ابھی رمضان المبارک آیا، پتہ نہیں کل کا ایک دن ہے یا 2 دن، پھر عید کی نماز ہو گئی، پھر اپنے روٹین میں چلے گئے، پھر اس کے بعد یہ احساس بھی نہ رہا کہ کبھی الملک میں کوئی بیان بھی سنا تھا. کیونکہ انسان بھلاٹ کا پتلا ہے، نسیان کا پتلا ہے. اسی لیے تو اللہ یاد دہانی کراتا ہے، بار بار کراتا ہے. تو یاد رکھو مسلمانوں، اب میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، ہماری ملاقات کو باقی رہنی ہے. میں سب کا بہت تہ دل سے خیر مقدم کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ساتھ دیا. خواتین کا بھی، آپ لوگوں کا بھی، اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ایک آخری ریکویسٹ یہ ہے کہ میری صحت کے لیے بھی دعا کرو. آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے کہ اللہ نے جو بھی دیا ہے، میں تو اپنے آپ کو صرف کر رہا ہوں، لیکن ہوں بڑا کمزور، جو ہو سکتا ہے کر رہا ہوں. آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. مع السلامہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اب اٹھ گئے، تہجد میں کریں.